السلام نے نبوت کا اعلان کیا، جیسے کہ علامہ صاحب فرما رہے تھے کہ اسلام جلدی تیزی کے ساتھ پھیل رہا تھا، کیونکہ وہ اسلام تو پھیلنا تھا، اسلام تو اللہ تعالیٰ کی، اسلام کو تو اللہ دین کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے مدد حاصل تھی، کیونکہ دین تو اللہ کی ذات پھیلانا چاہتی تھی، لیکن وہ کفار مکہ جو کفار تھے ان کو یہ بات برداشت نہیں ہو رہی تھی، ان کو یہ بات ہضم نہیں ہو رہی تھی کہ یہ اسلام پھیل رہا ہے، اگر یہ اسلام پھیل گیا تو ہمارا کسی نے نام نہیں لینا۔ تو یہ بات حقیقت ہے، آج بھی ان 313 صحابہ اکرام کا نام جو ہے وہ سنہری حروف میں لکھا گیا ہے، ان کو آج بھی یاد کیا جاتا ہے، ان کو آج بھی خراج تحسین پیش کیا جاتا ہے، لیکن جو کفار تھے ان کے اوپر آج بھی لعنت بھیجی جاتی ہے اور قیامت تک ان کے اوپر لعنت بھیجی جائے گی۔ تو علامہ صاحب آپ بڑی اچھی گفتگو فرما رہے تھے، تو ایک چیز آپ ہمیں یہ بتائیں کہ سورۃ الانفال میں غزوہ بدر کے حوالے سے احد الطائفتین، اس سے کیا مراد ہے؟ اچھا جی، آپ کے قاری صاحب آپ کے سوال سے پہلے میں وہ جو آپ کا پہلا سوال تھا شیطان کی شکل میں، ہاں وہ بالکل وہ رہ گیا تھا پہلے، جی بڑا امپورٹنٹ سوال ہاں جی، جو ہے نا جب کفار مکہ جو ہے نا وہ تیاری کر رہے تھے، تو انہی کی تیاری سے نا ایک ہفتہ پہلے جو ہے بنو کنایا ان کا ایک آدمی تھا، تو قریش کے ایک آدمی نے نا اس جو ہے نا بنو کنایا کے آدمی کو مار دیا، قتل کر دیا۔ قتل کرنے کے بعد اب ایک دن یہ ہوا کہ قریش کا ایک آدمی ادھر گیا ہوا تھا، ٹھیک ہے، انہوں نے پکڑ کے ان کو مار دیا۔ پھر جب انہوں نے مارا تو قریش کا جو بندہ مرا تھا اس مقتول کا بھائی، اس نے بنو کنایا کے قبیلے کا سردار تھا عامر، اس کو مار کے اس کی تلوار جو ہے نا وہ خانہ کعبہ کے اندر لٹکا دی۔ اب جب کفار جو ہے نا تیاری کر رہے تھے نا غزوہ بدر کے لیے، اب کفار کو ایک یہ پریشانی تھی کہ اگر ہم لوگ ادھر چلے گئے، ہم تو سارے مرد ادھر چلے جائیں گے، پیچھے کہیں بنو کنایا جو ہے یہ ہمارے جو ہے نا گھر والوں کے اوپر حملہ نہ کرتے، کیونکہ جس طرح ہم نے ان کے بندوں کو سردار کو مارا ہے، یہ پریشانی ان کو کھائی جا رہی تھی۔ تو اس وقت شیطان جو ہے نا یہ کبھی نہیں رکتا، یہ کبھی نہیں ٹلتا، چاہے وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے آگ جلائی جا رہی تو تب بھی پہنچتا ہے، جب فرعون کے سامنے حضرت موسیٰ علیہ السلام ہے تب بھی پہنچتا ہے، جب حضرت یوسف علیہ السلام کنویں میں پھینکا جانے لگا تب بھی پہنچا، ہر یہ چاہتا ہے کہ تکلیف دینے کے لیے۔ تو یہ جو ہے نا یہ شیطان، یہ سراقہ بن مالک المزلجلی جو ہے نا وہ اس کی شکل میں یہ قریش کے سردار ابو جہل کے پاس آیا، کہنے لگا انی جاہل، میں تمہارا ہمسایہ ہوں، میں تمہارا مددگار ہوں، میں تمہیں اس بات کی گارنٹی دیتا ہوں کہ بنو کنایا یہ تم پر حملہ نہیں کرے گی، تم مسلمانوں کے مقابلے کے لیے نکلو۔ تو یہ تھا، یہ شکل بدل کر آیا، لیکن جب وہ اس کو کیا پتا تھا، وہ تو سوچ یہ رہا تھا کہ مسلمانوں کی تباہی ہوگی، لیکن اسے کیا پتا کہ کفار مکہ کی خود تباہی ہو رہی ہے۔ احد طائفتین، سورۃ انفال کے اندر جو ہے نا یہ ذکر ہے، سورۃ انفال میں احد طائفتین سے مراد دو گروہ، ایک گروہ جو تجارتی قافلے والا جو ہے جس کا سپہ سالار تھا ابو سفیان، اور دوسرا جو گروہ تھا وہ لشکر جو ہے جس کی جو کمانڈ جو ہے وہ اس وقت ابو جہل کر رہا تھا۔ 1000 کے قریب یہ لوگ تھے، یہ مکہ سے نکلے، جب یہ مکہ سے چند میل کے فاصلے سے باہر نکلے، ان کے ساتھ گانے بجانے والیاں بیبیاں، طرح طرح کے جو ہے مال اسباب، اور ان کی تعداد یہ تھی کہ روز یہ 10 اونٹ یہ ذبح کیا کرتے تھے، ٹھیک ہے۔ تو یہ جب آگے مقام کے اوپر نکلے چند میل کے فاصلے پر، تو ابو سفیان نے جو دوسرا آدمی بھیجا ہوا تھا نا قاصد، وہ راستے میں ان کو ملا، اس نے کہا کہ جو ابو سفیان نے اپنا تجارتی قافلہ ہے وہ تو احتیاط کے ساتھ ساحل سمندر کی طرف لے گیا ہے، تو اب آپ لوگ واپس چلے جاؤ۔ تو ابو جہل جو ہے غرور و تکبر کی وجہ سے اکڑ گیا، کہنے لگا یہ نہیں ہو سکتا، ہم 3 دن وہاں پہ بدر میں ٹھہریں گے، وہاں پہ کھائیں گے پیئیں گے ناچیں گے گائیں گے، تاکہ ہمارا جو رعب و دبدبہ ہے، دھاک ہے، یہ باقی قبیلوں کے اوپر بیٹھ جائے، ہمارا جو وقار ہے، جو ہمارا مرتبہ ہے، ہمارا کردار ہے وہ سب سے اعلیٰ رہے، سارے جتنے بھی قبیلے ہیں وہ ڈر جائیں گے۔ لیکن ان کو کیا پتا تھا کہ وہ اپنے وقار کو بلند کرنے کے لیے آ رہے تھے، ادھر ان کا وقار مجروح ہونے جا رہا تھا، وہ اپنے کردار کو اعلیٰ کرنے کے لیے آ رہے تھے، ادھر آ کے وہ بدکار ہونے والے تھے، ان کا وہ حال ہونے والا تھا جو کسی نے زندگی میں نہیں دیکھا۔ ان کو کیا پتا تھا یہاں پہ مسلمان جو ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جان نثار کرنے والے جو تعداد میں تھوڑے ہیں، دکھنے میں تھوڑے ہیں، وہ دل کے بڑے جری ہیں، وہ طاقت ایمانی سے بھرپور ربریز ہیں، ان کے پاس نہ گھوڑے تھے، نہ مال تھا، نہ اسباب تھا، ان کے پاس تھا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو ایمان اور اسلام تھا وہ اسی کے اوپر یقین لیے بیٹھے تھے۔ اور جو ان کا حشر نشر ہوا
इंशाल्लाह अभी बताऊंगा आपको क्या हशर नशर हुआ, क्या हाल हुआ। मुसलमानों ने चुन चुन के काटा टुकड़े टुकड़े। फिर अल्लाह ताला ने भी कुरान मजीद में कहा कि इनके तोड़ तोड़ पोड़ पोड़ जोड़ जोड़ हर चीज अलग कर दो। पता चले कि ये किसी आम के सामने नहीं है बल्कि उसके सामने है जिसको अल्लाह की भी मदद हासिल है, अल्लाह के रसूल की भी मदद हासिल है। सुभान अल्लाह। लामा साहब बड़ी अच्छी आप गुफ्तगू फरमा रहे हैं। असल में चीज़ है जो शैतान है वो इंसान का खुला दुश्मन है। शैतान कभी नहीं चाहेगा कि इंसान जो है वो अच्छे काम करे और शैतान जो है वो अल्लाह के कुर्ब हासिल कर ले। जिस तरह शैतान हमें इबादत से भी रोकता है, अच्छे काम, हर अच्छा काम करने से रोकने पर शैतान जो है वो सबसे पहले खड़ा होगा। लेकिन नाज़रीन इकराम, जो मुसलमान हैं उनका जो जज्बा है वो जो हजूर के साथ मोहब्बत है, लेकिन काफिर जो है वो इस चीज़ को नहीं मानते। लेकिन मुसलमान के अंदर जो जज्बा है, ये जो वाक़या हमारा सुनाने का जो मकसद है, ये जिक्र जो है ग़ज़वा बदर का जिक्र करने का हमारा जो मकसद है, हम मुसलमानों को ये बताना चाहते हैं कि मुसलमान अगर थोड़े भी हों, तादाद में अगर कम भी हों, लेकिन उनके साथ अल्लाह की मदद होती है, उनके साथ अल्लाह के फरिश्तों की मदद होती है। और ऐसा हुआ कि जिस वक्त जंग के आगाज होना था तो हजूर अलैहिस्सलाम ने काफिरों के जो है ना कत्ल होने की जगह बता दी कि यहाँ पे इस काफिर का सर होगा, यहाँ पे इस काफिर का सर होगा। लामा साहब, ये हमारा मकसद तो बिल्कुल यही है कि मुसलमानों को के अंदर जज्बा पैदा हो, उनको पता हो कि हमारे जो बड़े थे, जो सहाबा इकराम थे, जो हजूर के गुलाम थे, उन्होंने कैसे कुफार का सामना किया। तो एक आप वज़ाहत फरमाए कि मकाम ज़ाफ़रान पर हजूर अलैहिस्सलाम और सहाबा इकराम ने जो मशवरा हुआ, जो सहाबा इकराम ने हजूर अलैहिस्सलाम को राय दी, उसकी कुछ वज़ाहत फरमाए। माशाल्लाह, बहुत ही खूबसूरत सवाल आपने किया। यूँ समझ लें ये सवाल जो है ना, ये पूरे ग़ज़वा बदर की जान है। और ये जो और तमाम अहले ईमान जो है ना मोहब्बत करने वाले, ये उनकी पहचान है। मकाम ज़ाफ़रान के ऊपर रसूल करीम रऊफ़ुर रहीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सारे अपने साथियों को जमा फरमाया ना। अभी ये काफ़िला आ रहा था इनका जो है, तो जमा फरमाया। जमा फरमाने के बाद उस काफ़िले में जो 313 अहबाब थे, बाद रिवायात में 315 भी हैं, बाद में 319 भी हैं। तो रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ये सारे जानसार बैठे हुए, बड़ी मोहब्बत वाली बात सुनिए, सारे जानसार मुजाहिदीन भी हैं, मुहाजिरीन भी हैं। तो रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने सारे सहाबा के सामने बैठे हुए तो फरमाया कि क्या राय है आपकी मेरे साहब इसके बारे में। तो सबसे पहले हज़रत जनाब सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला खड़े हुए, कहने लगे, या रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमारी माल, हमारी जान, हमारी औलादें, सब कुछ जो है ये आपके लिए है, आप हुक्म करें। हमारा पहले भी आपका था, ये अब भी आपका है। फिर कुछ देर बाद हज़रत जनाब सैयदना उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु खड़े हुए और हफीज़ लंदी ने क्या खूब कहा, ताल अल्लाह, ये शेवा नहीं है बावफाओं का, हमने दूध पिया है गैरत वाली माओं का। या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हम पहले दिन से आपके साथ हैं और अब भी आपके साथ हैं, रहेंगे जब तक जान में जान है, हम आपके साथ रहेंगे। जब तक ये सांस चल रही है या रसूलुल्लाह, ये आपके साथ है। रसूल करीम रऊफ़ुर रहीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो है जब मुहाजिरीन का ये तर्ज़-ए-अमल देखा, हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुश हुए। फिर आपने अंसार की तरफ नज़र उठाई। जब अंसार की तरफ नज़र उठाई, क्योंकि आप मदीना में उनके पास आए थे, तो सबसे पहले हज़रत जो है ना मिक़दाद उठे। उन्होंने उठकर अर्ज़ की, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इन्नमा नहनु नुक़ातिल माका, हम आपके साथ लड़ेंगे। हम जो है ना कौम बनी इसराइल की तरह ये नहीं कहेंगे कि आप और आपका रब जाके लड़े, रब जाके लड़े, बेशक। इन्ना हाउना लक़ाइदुन, हम यहाँ पे बैठे हैं, हम ये नहीं कहेंगे, बल्कि हम या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कसम उस खुदा की, हम आपके आगे आके लड़ेंगे, आपके पीछे आके लड़ेंगे, आपके दाएं आके लड़ेंगे, आपके बाएं आके लड़ेंगे। आप हुक्म तो करें, आप हुक्म करें, आप हुक्म करें, हम त्यों से लड़ जाएंगे। ये समंदर ये क्या चीज है, कुछ भी नहीं हम समझते, आपके हुक्म के ताबे हैं। फिर एक और अंसारी साहबी जो है ना वो खड़े हुए, कहने लगे, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप क्या समझते हैं हम आपका साथ छोड़ देंगे? हम आपका साथ नहीं छोड़ने वाले, हम आपका साथ कभी भी नहीं छोड़ने वाले। या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हम आपके साथ हर जगह पे लड़ने वाले हैं। हम समंदरों में कूदेंगे, दरियाओं में लड़ेंगे, आसमान में तक जहाँ पे भी आप हुक्म करेंगे, हम आपके साथ शीशा पिलाई दीवार की तरह खड़े नजर आएंगे। हमारे कोई ईमान जो है ना वो
جو ہے وہ بیچے ہوئے نہیں ہیں، بلکہ ہم نے دل اسلام سے، ہم نے دل سے آپ پہ ایمان لے آئے ہیں، آپ کے جو احسان کو، ہم نے ایمان کو قبول کیا ہے، ہم آپ کی خاطر اور اللہ کی رضا کی خاطر ہر چیز قربان کرنے کے لیے تیار ہیں۔ یہ مال اسباب کیا ہیں؟ آپ یہ سمجھتے ہیں کہ جانیں ہم قربان کرنے کے لیے تیار ہیں، جو ہے نا محمد کی غلامی دین حق کی شرط اول ہے، اسی میں ہو کر خامی تو ایمان نامکمل ہے۔ یا صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی محبت کے بغیر تو ہمیں ایمان کا بھی مزہ نہیں ہے، نہ اس میں چس ہے نہ رس ہے، تو بس آپ کے بغیر صرف بس ہے، آپ کے ساتھ ہم ہیں۔ اور یہی جو مشورہ ہوا، صرف رسول کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم نے بس اپنے صحابہ کے اس جذبے کو دیکھنا تھا اور ان سے پوچھنا تھا وہ کیا چاہتے ہیں۔ اور پھر جب جو ہے نا وہ جگہ کا انتخاب ہونے لگا تو رسول کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم نے نا غزوہ بدر کا جو مقام تھا نا اس کے ایک کنویں کے اوپر جو ہے نا وہ قبضہ کیا اور باقی چھوڑے ہوئے تھے۔ تو حضرت سعد بن معاذ نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ اللہ کا حکم ہے ایک جگہ پہ رکنے کا کہ یہ جنگی چال ہے یا رائے ہے؟ تو رسول کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جو ہے نا یہ جنگی چال ہے اور یہ رائے کے طور پر۔ تو انہوں نے حضرت وہ معذرت کے ساتھ وہ حضرت معاذ تھے، ٹھیک ہے، تو وہ حضرت ان صحابی رسول نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پھر میرا جو مشورہ ہے وہ یہ ہے کہ آپ اس سے آگے آئیں تاکہ جتنے وہ کنویں ہیں نا ہم ان پہ قبضہ کر لیں، ایک کنویں کو ہم جو ہے نا وہ اسی طرح رکھیں تاکہ ہمیں بوقت ضرورت جو ہے پانی جب بھی ضرورت تو ہم یہاں سے لے لیں، باقی سب بند کر دیں تاکہ قریش جو ہے نا وہ قریش مکہ اس پانی کی جو ہے نا تڑپ جو شدت ہے اس سے بھی جب وہ بھاگنے پہ مجبور ہو جائیں۔ تو رسول کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مشورے کو، اس رائے کو بڑا پسند فرمایا اور پھر پیچھے سے پہلے پھر تھوڑا سا آگے آگے جو ہے نا وہ خیمہ زن ہوئے اور جو ہے جتنے دوسرے کنویں تھے نا ان سب کو ڈھانپ دیا گیا اور ایک کنویں کو جو ہے نا وہ کھلا چھوڑ دیا گیا اور ایک تالاب بنا کے پانی اس میں ڈال دیا گیا۔ یہ جو ہے نا یہ صحابہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مشورے اور یہ آپ کے ساتھ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مشاورت ہوئی۔ جی بالکل، آپ جو ہے نا صحابہ کرام کے جذبے کی بات کر رہے ہیں تو ناظرین میں یہاں پہ ایک چھوٹی سی گزارش کروں گا کہ مسلمان دیکھیں ہمیشہ جو اندھیرا ہے وہ ختم ہوتا ہے، حق جو ہے وہ حق ہے، باطل جتنا مرضی طاقتور کیوں نہ ہو، باطل جتنا مرضی زیادہ کیوں نہ ہو، کفار کا جو ایک جوش ہے ایک جذبہ ہے، ان کے پاس طاقت جتنی مرضی ہو جائے، ان کے پاس پیسہ جتنا مرضی ہو جائے، لیکن جو طاقت اصل میں ہے، جو جیت ہے وہ ہمیشہ جو ہے وہ دین اسلام کی ہوگی، وہ مسلمان کی ہوگی۔ یہ ہمارے ایمان کا حصہ ہے۔ ہم اگر ایمان ہمارا اپنے ایمان کو مضبوط کر لیں، اپنے دل کو مضبوط کر لیں کہ جب مسلمان اللہ کی رضا کے لیے رستے میں نکلتا ہے، کسی کام کے لیے بھی نکلتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی مدد فرماتا ہے۔ جیسے کہ آپ کوئی بھی مثال لے لیں، اگر انسان کسی کی مدد کرنے کے لیے نکلے تو تب بھی اللہ تعالیٰ جو ہے وہ اس کی مدد فرماتا ہے، کسی انسان کا دکھ بانٹنے کے لیے نکلے تو تب بھی اللہ تعالیٰ جو ہے وہ اس کی مدد فرماتا ہے۔ کوئی بھی کام کرنے لگا ہو، اچھا کام ہو، اللہ کی رضا کے لیے ہو، اللہ کی فرما برداری کے لیے ہو اور اللہ کا قرب حاصل کرنے کے لیے ہو تو وہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ اس انسان کی مدد فرماتا ہے۔ جیسے کہ صحابہ اکرام کی اللہ نے مدد فرمائی، غیبی مدد فرمائی، اور یہ اس چیز کا ایمان کا جذبہ ہے اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت تھی اور آپ کا پیار تھا، آپ کے غلاموں نے آپ کا ساتھ دیا اور جو سینکڑوں کی تعداد میں جو سامنے کافر تھے ان کو شکست دی اور وہ یہ ساری زندگی تک قیامت تک ان کے اوپر وہ جو ہے وہ لعنت پڑتی رہے گی۔ ناظرین ہمارے ساتھ ابھی ایک چھوٹے سے ناخواں جو ہیں وہ بھی موجود ہیں، ابھی وقت ہوا ایک چھوٹے سے بریک کا، بریک کے بعد دوبارہ پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں۔ زکی برادرز کی فخریہ پیشکش بزنس کلاس ڈائیو ایکسپریس، قصور سے اسلام آباد راولپنڈی، پرسکون ماحول، آرام دہ سروس، تیز ترین اور محفوظ ترین سروس، کشادہ سیٹ، ہر سیٹ کے سامنے ٹی وی ڈی کی سہولت، دوران سفر وائی فائی انٹرنیٹ کی سہولت، اپنی پسند کی تلاوت قرآن نعت شریف سنیے، اپنی پسند کا ڈرامہ یا مووی دیکھیں اور لطف سفر زکی ڈیوو بس سروس کے ساتھ۔ آج ہی اپنی ایڈوانس سیٹ بک کروائیں۔ فوری بکنگ کے لیے رابطہ کریں 0300 94 65 990۔ زکی برادرز ڈیوو بس سروس، شہباز خان روڈ، کشمیر چوک، قصور، 0300 94 65 990۔
جی ناظرین، بریک کے بعد دوبارہ پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام شان ماہ رمضان۔ ابھی ہمارے پاس وقت بھی کم ہے، لیکن میں ایک جو بڑا جو بچوں کے حوالے سے ایک جذبے والی بات ہے، میں مسلمانوں کے جن کے بڑے تو بڑے تھے جن کا جذبہ تھا، تو میں علامہ صاحب آپ سے گزارش کروں گا، حضرت معاذ اور حضرت دونوں بھائی تھے، حضرت معاذ اور حضرت معوذ، سوری ہاں بالکل ہاں معوذ، آپ دونوں بھائی تھے، آپ یعنی کہ عمر بھی اتنی زیادہ نہیں تھی، لیکن آپ کا جو جذبہ تھا اس کے حوالے سے میں گزارش کروں گا کہ آپ وضاحت فرمائیں، تاکہ ہمارے جو نوجوان نسل ہے، جو ہمارے مسلمان بھائی ہیں جو جذبہ رکھتے ہیں، ان کو پتہ چل جائے کہ اس وقت بھی جذبہ جو ہے وہ جو حضور کو دیکھتے تھے، جو حضور کی جو ہے نا صورت والضحیٰ کا چہرہ دیکھتے تھے، ان کے اندر کتنا جذبہ تھا؟ جی آپ کو کیسا جیسا علم ہے کہ یہ حضرت معاذ اور معوذ جو ہے نا یہ ننھے نوجوان تھے، ٹھیک ہے۔ معاذ جو ہے نا وہ بڑے تھے اور معوذ جو ہے نا یہ چھوٹے تھے، عمر میں بھی چھوٹے تھے۔ تو جب رسول کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجاہدین کی صف بندی کی نا، تو بہت سے بچے بھی جو ہے نا وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے، اور کئی بچوں کو آپ نے واپس بھیجا۔ تو حضرت معاذ چونکہ ان بچوں میں ذرا بڑے تھے، رسول کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو سلیکٹ کر لیا اپنے ساتھ سے جانے کے لیے، آپ تیار ہو گئے۔ اب جو چھوٹا بھائی تھا معوذ تھا جو ہے نا، اس کی آنکھوں میں جاری ہیں، وہ اپنے بھائی سے کہہ رہا تو کتنا خوش قسمت ہے تجھے رسول کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاد کے لیے قبول کر لیا، وہ شخص کتنا خوش قسمت ہوگا جس کو حضور قبول کر لے، وہ روئی جا رہا ہے۔ پھر اپنے بھائی کو ایک بات کہتا ہے، یار تمہارا تو کام بن گیا ہے۔ جذبہ ایمانی تھا نا ان کے اندر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہنے کا ایک جذبہ تھا، ان کو اپنی جان کی کوئی پرواہ نہیں تھی۔ تو کہنے لگا اپنے بھائی سے، یار تو اگر ایک چھوٹی سی مہربانی کر دے تو میرا کام بھی بن جائے گا۔ بڑے بھائی نے کہا کیا بات ہے؟ اس نے کہا کہ میں رسول کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہتا ہوں کہ حضور میں نا طاقت میں معاذ سے ذرا زیادہ ہوں، تو آپ میری اس کی کشتی کروا لیں، اگر میں جی جاؤں تو مجھے ساتھ لے جانا۔ تو اس نے اپنے بڑے بھائی سے کہا، یار میری بات مان، میں تجھے دھکا دے کے گرا دوں گا، یا پنجے میں پنجہ جب ڈالوں تجھے گرا دوں گا، تیرا تو پہلے ہی قرہ نکلا ہوا ہے، اسی بہانے سے میری بھی کوئی مہربانی، مجھ پہ بھی نظر کرم ہو جائے گی، جس پر سرکار کی نظر کرم تو اس کو کیا چاہیے، تو ذرا میری بھی بات بن جائے گی۔ اور تمہیں بھی پتا ہے تیرا اور میرا مقصد ایک ہی ہے، وہ مقصد ہم نے ابو جہل کو مارنا ہے، اس کو مارنا ہے۔ تو حضرت معاذ جو ہے نا وہ سمجھ گئے بات کو، حضرت معبود حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ہاتھ رکھیں، یا صلی اللہ علیہ وسلم بے شک معاذ کو آپ نے قبول کر لیا، وہ مجھ سے بڑے ہیں، لیکن میں نا طاقت میں اس سے بڑا ہوں، اگر آپ چاہیں تو کشتی کروا کے دیکھ لیں۔ اب رسول کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم کو سنن نے جو ہے نا مجاہد کی یہ بات بڑی پسند ہے، کہا ٹھیک ہے۔ اس کے بھائی کو بلوایا، حضرت معاذ بھی آ گئے، معوذ بھی، ہاتھوں میں ہاتھ ڈالے، پنجوں میں پنجہ ڈالا ہوا۔ اب چھوٹے بھائی نے بڑے بھائی سے کہا، بھائی مہربانی کرنا، زور لگائے جا رہے ہیں، زور بڑے بھائی کو چھوٹے نے گرا لیا، سینے پہ بیٹھ گیا، واہ واہ کے نعرے، اللہ اکبر کی صدائیں، الجہاد الجہاد لبیک لبیک کی صدائیں چل رہی ہیں۔ حضور اس کو بھی لے گئے۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف کہتے ہیں جب غزوہ بدر کا دن تھا، میں نے اپنے جو ہے دائیں بائیں دیکھا تو دو ننھے مجاہد، وہ حضرت معاذ اور معوذ تھے، میرے بازو کو پکڑ کر مجھے کھینچ کر کہہ رہے ہیں، پوچھیں چچا جان ہمیں یہ بتاؤ ان میں ابو جہل کون ہے؟ میں نے کہا بھائی تم نوجوان ہو، چھوٹے چھوٹے بچے، تمہیں ابو جہل سے کیا کام؟ کہا ہے ہمیں ان سے کام ہے، قسم کھائی ہے مر جائیں گے یا ماریں گے ناری کو، سنا ہے گالیاں دیتا ہے محبوب باری کو، ہم نے یہ قسم کھائی ہوئی ہے۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف کہتے ہیں کہ بھائی وہ سامنے ہے، اس کے ارد گرد تو لشکروں کا انبار ہے، فوج کے جو سپاہ سالار ہیں ان کا انبار ہے، تم کیسے جاؤ گے؟ کہا چچا جان بس تم بتا دو، جانا ہمارا کام ہے۔ اب وہ دونوں نے، حضرت عبد الرحمن بن عوف کہتے ہیں بس میں نے جو اشارہ جو کیا، پھر مجھے نہیں پتا وہ معاذ اور معوذ کب وہ ابو جہل کے لشکر کو چیر کر اس کے گھوڑے کے اوپر وہ بیٹھ گئے اور اپنی ننھی تلواروں سے اس کی چھاتی کے اوپر وار کر رہے ہیں، اس کو گھوڑے سے نیچے گرا دیا۔ یہ ننھے مجاہدین کا جذبہ تھا۔ یہی دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آج ہمارے بھی نوجوانوں کو، مجاہدوں کو یہ جذبہ عطا کرے۔ ناظرین بڑی اچھی گفتگو فرما رہے تھے۔ ابھی ہمارے ساتھ ایک ننھے ثناخواں بھی موجود ہیں جو بڑے اپنی پیاری آواز میں حضور کی ثناخوانی کرتے ہیں، ہم نے ان سے نعت بھی سننی ہے، تو ابھی چلتے ہیں ہم نعت کی طرف۔